تمسخر اڑا رہے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کا تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ان سے بڑا ظالم اپنی مغروریت میں اتراتے ہوئے نہ چلا کرو، روئے زمین پر فقراء کی قدر کی نگاہ سے دیکھ کے چلا کرو، اتراتے ہوئے نہ چلا کرو، کسی فقیر اور غریب انسان کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا کرو، پتہ نہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنا مقرب ہو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو لوگوں پر بدگمانی بھی نہ کیا کرو، اس سے بھی اجتناب کیا کرو، کسی پر بدگمانی نہ کیا کرو، کسی پر۔ ایک خاتون جا رہی ہو، ایک مرد جا رہا ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی ہوں، ہو سکتا ہے وہ بہن بھائی ہوں، ہو سکتا ہے وہ باپ بیٹی ہوں، ہو سکتا ہے وہ بہن بھائی ہوں، نہ سوچا تو اپنے دماغ کو کیوں پراگندہ کر رہے ہو اس خیال سے؟ جو بھی ہے جانے دو، کیوں کسی کی ٹو میں لگتے ہو؟ فرمایا کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، اس سے بچا کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت بلند پایا محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ہمارے اسلاف میں، ہمارے اکابر میں بہت بڑی پہچان تھی۔ اپنے چہرے پر پورا رومال ڈال کے چلا کرتے تھے، یوں چہرے کو ڈھانپ کے۔ کسی خاص مرید نے ایک دن عرض کر دی، حضرت راستے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ سے محبت بھرے سلام کرتے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے قریب آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پہلو اس پلو سے، رومال سے آپ نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے نہیں اور مسجد چلے جاتے ہیں۔ جو قریب والے ہوتے ہیں تو بے تکلفی سے بات کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نے اپنا رومال اتار کے اس کے سر پہ ڈالا، جب اس کے سر پہ ڈالا تو اس نے نگاہیں دوڑائیں تو اسے چند ہی لوگ نظر آئے، باقی سب جانور نظر آئے۔ فوراً انہوں نے رومال اتار کے پھر اپنے سر پہ ڈالا، اور میں اپنے چہرے کو اس لیے نہیں ڈھانپ رہا کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں، میں اس لیے ڈھانپ کے چلتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں میری بدگمانی نہ آ جائے، کسی ایمان والے کی حقارت میرے دل میں نہ آ جائے۔ میں نے رب سے تعلق جوڑ کے اپنے دل کو اتنا آئینہ بنا لیا ہے، اتنا صاف کر لیا ہے، اتنا مضبوط کر لیا اپنا تعلق رب سے کہ جب مجھے دیکھتا ہوں تو ہر ایک کی روحانی کیفیت نظر آ جاتی ہے، اعمال کی وجہ سے اس کی کیا حیثیت بن چکی ہے نظر آتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی بھی نہ کیا کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ میرا عنوان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، احکم الحاکمین نے فرمایا میرے بندوں کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے، کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو بدکاری اور بے حیائی اور فحاشی سے بھی زیادہ بری ہے۔ جس کی برائی کر رہے ہیں نا، اگر اس نے معاف نہ کیا تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے، اس لیے جس کی بھی برائی کی ہے اس سے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے کا انداز یہ رکھیے، یہ نہ کہیے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جی آپ کے مجھ پر حقوق آتے ہیں، آپ کو مجھ سے حق وابستہ ہے، ہم مجلس ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں بھی مجلس ہوئی ہوگی تو آپ کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو یا آپ کی پیٹھ پیچھے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، اس انداز سے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ اپنا حق بھی معاف، اس کی مسکراہٹ ہی معافی کا اعلان ہے۔
ایسا کون کرتا ہے؟ ہماری معاشرت میں ایسا کوئی کرتا ہے؟ غیبت نہ کیا کرو، یہ بدکاری سے بھی بری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو یہ برائی ہے تو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی ہے جو بیان کر رہے ہو تب غیبت ہے، اگر اس میں یہ کمزوری عیب نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں، جہاں آپ نے جہنم کو دیکھ کے گزرے، جہنمیوں کی جو تمثیل آپ کو دکھائی گئی، جہاں جنت کی آپ نے سیر کی، وہاں جہنمیوں میں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے تانبے کے ناخن ہیں، سرخ تانبے کے ناخن ہیں، اس سے وہ اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے محبوب یہ جو دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے تھے، غیبت کرنے والے، یہ دوسروں کی برائیاں کرتے تھے۔ کیوں میرے عزیزوں اپنی عاقبت ہم تباہ کر رہے ہیں؟ ہماری برائی بیان کرنے سے کیا ہو جائے؟ اس کا یہ عیب دور تو نہیں ہوگا، اپنے اعمال ہی ضائع کریں گے۔ اچھا لوگ مردوں کی بھی غیبت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو مرے ہوئے لوگوں کو بھی برائی سے یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے۔ اب اس کا کفارہ یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحابی رسول روایت کرتے ہیں، فرمایا اگر تم سے مردوں کی غیبت ہو جائے جو تم میں سے چلے گئے لوگ، تو پھر ان کے لیے استغفار کیے، ان کے لیے کیا کیا کرو؟ استغفار کیا کرو، ان کو ایصال ثواب کیا۔ چندے میں پیسے ڈالتے ہیں نا تو ان میں نیت کر لیا کرو، اس 10 روپے میں 5 روپے اپنی طرف سے، میری طرف سے اللہ کے گھر میں یہ خرچ کر رہا، اور اس میں 10 روپوں میں 5 روپے وہ تمام مرحومین جن کے مجھ سے حق وابستہ ہیں یا مجھ سے ان کی غیبت ہوئی یا کچھ بھی ہوا، ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے۔ آپ کسی اپنے عزیز و اقارب یا پوری امت کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں آپ نا، اللہ رب العزت اس کو پالتے ہیں اس اجر کو جس طرح جانور کو پالا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت محشر میں پال پال کے اس اجر و ثواب کو اتنا بڑھائیں گے جتنے لوگوں کے آپ نے حق ضائع کیے سب کو اللہ اس میں سے عطا کر دے، کافی ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں غیبت نہ کیا، غیبت چھوڑ دیجئے، نیت کیجئے، عزم اور ارادہ کیجئے کہ ہم غیبت نہیں کریں۔ نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ، نہ کسی کی ظاہری، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے، نہ کسی کو سامنے، کسی کی دل آزاری اور کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا۔ میرے عزیزوں کسی کی ٹو میں پڑھنے سے، کسی کے پیچھے پڑھنے سے کیا ملے؟ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، اپنے اندر اپنے دامن کو ٹٹولتے ٹٹولتے رب سے ملاقات کیجئے۔ اس حال میں موت آئے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹول رہے ہو، دوسروں کی خوبیاں دیکھنے والے بن جائیں، اپنی کمیاں تلاش کرتے رہیں، تلاش کر کر کے اپنی کمیوں کو دور کریں اور دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ عزیزان من، ایسا گناہ جس سے نیکیاں الگ ضائع ہو گئیں، جس سے لوگوں کا حق ہم پہ الگ آ گیا، یہ قیامت میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مفلس کون ہے؟ فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ پوچھا رسول اللہ نے، صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب جس کے مال و درہم کا نیر نہ ہو؟ فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت میں ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لوگ آتے چلے جائیں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، آگے وہ ساری جتنی بھی نیکیاں ہیں اس سے لے لی جائیں گی، وہ لوگ حق والے آئیں گے لیتے چلے جائیں گے،
پھر بھی حق والے باقی ہوں گے۔ ربا ہمارا حق آپ کے اس بندے پر رہتا ہے، وہ ہمیں چاہیے، پھر اللہ ان پیچھے رہنے والے حق والے لوگ، ان کے گناہوں کو اللہ اٹھائیں گے، اس بندے کے کندھوں پہ ڈال کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان یہ نہ کرو میرے عزیز۔ اور پھر خاص طور پر آخری درخواست، اہل علم، اسلاف امت، میرے محبوب کے وارث علماء کی غیبت تو بالکل نہ کرو۔ عام مسلمان کی غیبت بھی بڑا گناہ ہے، اور علماء کی غیبت کے بارے میں تو آتا ہے حدیث میں کہ یہ تو زہریلا گوشت ہے۔ عام کسی مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور یہ گوشت کھانا جو قرآن نے کہا نا، تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اہل علم اور علماء کی، دین والوں کی غیبت یہ زہریلا گوشت ہے۔ اس لیے اس ناقدری اور اس ناشکری کی اللہ نے ہمیں سزا دی۔ گزشتہ اس چلتے رواں سال میں، اسلامی سال کے اعتبار سے اور پچھلے مہینوں میں کتنے ہم سے ہمارے اکابر روٹ کے چلے گئے، کتنے لوگوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ایک ناقص تجزیے کے مطابق بتا رہا ہوں، جو میری اپنی تحقیق ٹوٹی پھوٹی 300 چوٹی کے وہ علماء، میرے جیسے طالب علم اور میرے جیسے چھوٹے چھوٹے مولوی نہیں، وہ عالم دین جس سے پورا ملک بستا ہو، وہ عالم دین جس سے شہروں کے شہر آباد ہوتے ہوں، ایسے 300 علماء ہم سے روٹ کے چلے۔ اللہ رب العزت کی جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اہل علم کا اٹھنا یہ قیامت کی علامتوں میں سے۔ تو میرے عزیزو، غیبت گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے، اس سے باز آ جائیے، لوگوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیجئے، خاص طور پر اہل علم کی غیبت چھوڑ دیجئے، علماء کی ناقدری چھوڑ دیجئے، دین کی ناقدری چھوڑ دیجئے، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا